إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في القرآن الكريم وكلا وعد الله الحسنى تمام قسم کی حمد تعریفیں ستائش کبریائی بڑائی بزرگی اس ذات اقدس کے لیے ہیں کہ جس ذات اقدس نے عدم کی تاریکیوں سے نکال کر اپنی مخلوقات کو وجود بخشا کہ جب ہم کچھ نہ تھے اللہ رب العزت نے وہ ذات باری تعالیٰ نے ہم کو وجود بخشا اور اس دنیا میں آزمانے کے لیے بھیجا کہ بھلا کون وہ میرا بندہ ہے جو اس دنیا کے امتحان میں پاس ہو کر میری جنت کو پاتا ہے اور کون میرا وہ بندہ ہے جو ضلالت و گمراہی کا شکار ہو کر میری ہدایت سے ہٹ کر جہنم کے راستے کو پاتا ہے وہی وہ ذات اقدس ہے کہ ہمیشہ ہم اسی سے استعانت مدد طلب کرتے ہیں وہی وہ باری تعالیٰ ہے وہی وہ اللہ ہے وہی وہ رزاق ہے کہ جس سے ہم ہمیشہ مغفرت طلب کرتے ہیں آئیے حضرات گرامی جانتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے جب عرب کے ریگستان میں جاہل و ظالم و جابر لوگوں کو چلتے ہوئے پایا تو رب ذوالجلال نے ایک احسان یہ کیا کہ آخر الزمان سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ مجتبی و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ہدایت کے لیے رشد و رہنمائی کے لیے ان کو زمانے جاہلیت کے اندر موجود ظالم و جابر کے پاس بھیجا اور رب ذوالجلال نے یہ اعلان فرما دیا نبی کے ذریعے سے کہ اے نبی آپ اپنے صحابہ کے لیے اپنی امت کے لیے جب آپ جس دور میں ہوں گے اس وقت آپ اپنے صحابہ کے لیے لوگوں کے لیے ذریعہ امن ہے ذریعہ امن و رشد ہے کہ آپ اگر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے صحابہ گمراہ نہیں ہو سکتے اس کے بعد جس رب ذوالجلال نے اعلان فرما دیا کہ اے نبی جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے آپ کا اس دنیا سے جب انتقال ہو جائے گا تو نبی جان لیجئے آپ کے پھر وہ صحابہ ہیں آپ کے پھر وہ آپ سے براہ راست تربیت پانے والے علم سیکھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی امت کے لیے آپ کے بعد ذریعہ امن ہے ذریعہ رشد و ہدایت ہے اللہ رب العزت نے یہ تمام لوگوں کے لیے اپنے نبی کے ذریعے اپنے نبی کی زبانی یہ خبر تمام امت مسلمہ تک پہنچا دی اب آئیے آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ یہی ہے کہ رضائے الہی رب ذوالجلال کی رضامندی اس کی خوشنودی وہ چاہنے کے لیے
ان کو پانے کے لیے ہمیں کس راستے کا اختیار کرنا چاہیے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جنہوں نے رب تعالیٰ کی اس رضا کو، خوشنودی کو پا لیا، انہوں نے رب تعالیٰ کی اس رضا کو کیسے پایا، ان کا مقام کیا تھا، اور آج امت مسلمہ کے لوگوں کا، ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے. یہی میرا موضوع ہے. موضوع بہت بڑا ہے. اس پر اگر گفتگو کی جائے تو کئی جمعے درکار ہوں گے، لیکن مختصر میں آپ کے سامنے رب ذوالجلال کی قرآن سے رب ذوالجلال کی آیت کی تلاوت اور اس کی تفسیر فرما کے اپنے خطاب کو شروع کرتا ہوں. اللہ رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم کی اس آیت میں ہم کو خبر دی کہ اے لوگوں جان لو، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جنہوں نے اپنے اوپر صحابی ہونے کا نام فٹ کیا، اور جو صحبت اسی حالت میں، ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گزر گئے، چاہے وہ مکہ میں ہجرت کرنے والے ہوں، مکہ سے مدینہ آنے والے ہوں، یا مدینہ میں رہ کر مکہ سے آنے والے باشندوں کی مدد کر کے انصار کا لقب پانے والے ہوں. اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا یہ جو صحابہ ہیں، جو چاہے ہجرت کر کے آئے ہوں یا مدینہ میں رہ کر انصار کہلائے ہوں، اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ان کے لیے خوشنودی ہے، بشارت ہے. یہ صحابہ کے سلسلے میں آج ہم اعلان کرتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ پروردگار ان سے آلریڈی راضی ہیں، ورضوا عنہ، اور یہ صحابہ یہ بھی رب ذوالجلال سے راضی ہیں. پھر اے لوگوں، جب اللہ رب العزت نے ہم کو بتلا دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور بتلایا وہ بھی اللہ سے راضی ہے، تو ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ ان سے کیسے راضی ہے. اللہ ان سے ایسے راضی ہے کہ انہوں نے جو قربانیاں پیش کی دین اسلام کی نصرت کے لیے، مدد کے لیے، جو اعمال کیے، جو قربانیاں پیش کی، جو جانیں نچھاور کر دی، وہ تمام اعمال، وہ تمام چیزیں رب ذوالجلال نے ان کے قبول فرما کر ان سے راضی ہوئے. ایسے رب کی رضامندی ہے کہ رب نے ان کے اعمال کو قبول فرما لیا اور ان کے لیے جنت کی بشارت کو باہمی ابدی بنا دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور وہ صحابہ کرام اللہ رب العزت سے کیسے راضی ہیں، اس کا معنی یہ ہے ورضوا عنہ کہ صحابہ کرام اللہ رب العزت کے ہر فیصلے کو، اللہ رب العزت کے ہر حکم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور نواہی کو، تمام کو انہوں نے مد نظر رکھا، ان پر ویسے ہی عمل کیا جیسا حکم دیا گیا. کبھی انہوں نے شکوہ نہیں کیا، چاہے خوشی ہو، غمی ہو، کچھ بھی ہو، کبھی شکوہ نہیں کیا، رب سے سوال نہیں کیا، ہمیشہ راضی رہے. یہی ان کی رضامندی تھی کہ جس کی بدولت رب ذوالجلال نے ان کو بشارت دی. آئیے جب ہم نے یہ جان لیا کہ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے پروردگار پہلے سے ہی راضی ہے اور جو رب پروردگار سے بھی راضی ہیں، اب آئیں ہم صحابہ کرام کی کچھ زندگیوں کو دیکھیں کہ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے ہم جانیں کہ انہوں نے اللہ کی رضا کو کیسے پایا. صحابہ کرام کی مقام، صحابہ کرام کی منزل، ان کا مقام اللہ کی رضا کو پانے میں کیا تھا. آئیے حضرات گرامی، جیسا کہ آج کل کچھ دنوں کچھ غلیظ لوگوں کی طرف سے، ایسے لوگوں کی طرف سے جن کے اندر نفاق چھپا ہے، جو رافضیت کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی طرف سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک جلیل القدر صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تئیں ایسے کلمات جاری ہوتے ہیں کہ جن کو بندہ سنتا ہے تو رب کی اس آیت کو کہ رب نے تو کہا تھا صحابہ سے اللہ راضی ہے، سامنے رکھتے ہوئے ان سے کہتا ہے اے مجرم، اے فاسق و فاجر، تیری یہ بات بالکل غلط ہے. کیسے؟ آئیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے رہنے والے، یمن کے قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے، غریب تھے، نہ مال تھا نہ مکان تھا، کچھ نہیں تھا. پھر بھی غریبی کی حالت میں جب پتا چلا کہ ایک نبی آیا ہے محمد جو رب ذوالجلال کی صرف اکیلی دعوت دیتا ہے، جب خبر پہنچی تو 8 سن ہجری میں
وہ حضرت ابو ہریرہ اپنا گھر، اپنا بار، اپنا قبیلہ سب چھوڑ کے اللہ کے نبی کے پاس مدینہ میں آ گئے، اللہ کے نبی پر ایمان لایا۔ غریب تھے، مدینہ آئے تب بھی غریب تھے، نہ گھر، نہ مکان، نہ پہچان، نہ زمین، نہ کچھ، نہ جھوپڑی کہ جس سے سر چھپایا جائے، کہ جس پر سویا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خود زبانی سنیں، انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا نہیں کیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، واللہ الذی لا الہ الا ہو، واللہ الذی لا الہ الا ہو، انا اضع بکبدی علی الارض من الجوع۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اس ذات باری کی قسم کہ جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، میں بھوک سے تڑپ کر جب مدینہ آیا، نبی کی صحبت اختیار کیا، بھوک کی وجہ سے میں اپنے پیٹ کو زمین پر رکھ دیتا، اپنے پیٹ کو بھوک سے برداشت نہ کر کے پیٹ کے اوپر لأشد الحجر، پتھر یا لکڑیاں باندھ لیتا، صرف اور صرف بھوک کی وجہ سے۔ یہ وہ ابو ہریرہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے کے لیے بھوک کو برداشت کیا۔ اس کے بعد ابو ہریرہ فرماتے ہیں، کبھی ایسے ہوتا کہ میں اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھتا، لأخر بین منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحجرت عائشہ، کہ یہ اللہ کے نبی کا منبر ہے، منبر رسول ہے، یہاں حضرت عائشہ اماں ام المؤمنین کا گھر ہے۔ فرماتے ہیں کہ دونوں کے درمیان کبھی کبھار میں بے ہوش پڑ جاتا، مغشین علی، غشی تاری ہو جاتی۔ کیوں غشی تاری ہوتی؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، چلنے والے راستے سے گزرتے مجھے کھنڈل دیتے، کہتے ہیں وَكَانَ يَدَعُ رِجْلَهُ عَلَىٰ عُنُوقِي، میرا کبھی سر کچل دیتے اور سمجھتے انی بجنون، کہ مجھے پاگل پن لاحق ہو گیا ہے، میں مجنون ہو چکا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے اللہ کی رضا کے لیے لوگ یہ سمجھتے کہ مجھے پاگل پن لاحق ہو گیا ہے، لیکن حال یہ تھا کہ نبی کے ساتھ رہنا تھا، حال یہ تھا نبی سے احادیث سیکھ کر امت مسلمہ کو خبر دینی تھی، حال یہ تھا کہ اللہ رب العزت کی جنت کو پانا تھا، حال یہ تھا رب ذوالجلال کی طرف سے رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب اپنے آپ کو نوازنا تھا۔ فرماتے ہیں یہ جو کچھ تھا یہ پاگل پن کی طرف سے نہیں تھا، یہ میرے اوپر غشی کا طاری ہونا، بے ہوش ہو جانا، لیسا الا الجوع، یہ صرف بھوک کی وجہ سے تھا۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، صحابہ کرام نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، تو نے تو صرف نبی اکرم کے ساتھ 3 سال 10 مہینے کی زندگی گزاری، لیکن کیا معاملہ ہے کہ تو نبی کریم سے سب سے زیادہ احادیث کو بیان کرتا ہے؟ صحابہ کرام میں 5374 احادیث ابو ہریرہ نے بیان فرمائی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، ابو ہریرہ کو افسوس ہوا۔ ابو ہریرہ نے کہا، اے لوگوں، اگر رب ذوالجلال نے قرآن میں یہ نازل نہ کیا ہوتا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا علم کو چھپائے اللہ کی اس پر لعنت، اور اللہ رب العزت کے مخلوق کی اس پر لعنت، تو میں تم کو حدیث نہ بتلاتا، لیکن لعنت کا مسئلہ ہے، میں علم کو چھپا بھی نہیں سکتا۔ تو جان لو میں نے کیوں اتنی حدیثیں بیان کی۔ رہی بات مہاجرین کی جو مکہ سے مدینہ آئے تھے، تو وہ بازار میں الصفق بالاسواق، تجارت کرنے میں مشغول ہو گئے، مدینہ کے بازاروں میں تجارت میں مشغول ہو گئے مہاجرین، اللہ کے نبی کی صحبت کو کم پائے مجھ سے۔ اس کے بعد فرمایا پھر رہی بات انصار کی جو مدینہ کے رہنے والے تھے، تو ان کا معاملہ یہ تھا کان یشغلہم فی اعمالہم، کی کھیتی باڑی باغات میں رہنا دوسرے کام نے ان کو مشغول کر دیا، وہ بھی اللہ کے نبی کی صحبت کو مجھ سے کم پائے۔ رہی بات ابو ہریرہ کی، تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا وَكَانَ يَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ان کو لازم پکڑے تھے۔ کیوں لازم پکڑے تھے؟ کہتے ہیں بِشِبَعِ بَطْنِهِ، کہ کہیں سے اتنا کھانا مل جائے کہ میری جان بچے رہے اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کروں۔ وَيَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُونَ، جو وہ یاد نہیں کرتے، جو وہ حفظ نہیں کرتے، میں حفظ کرتا تھا، اسی وجہ سے میں احادیث کو سب سے زیادہ بیان کرنے والا ہوں۔
یہ وہ ابو ہریرہ ہے جن کی ان تمام قربانیوں کی وجہ سے رب جلال کی رضا کو چاہنے کے لیے یہ وہ ابو ہریرہ ہے کہ جن کے بارے میں آج کچھ مشرک کہتے ہیں کہ یہ فقیہ نہیں تھے، ان کو دین کی سمجھ نہیں تھی، نعوذ باللہ۔ تو ان کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سرٹیفکیٹ، خود شہادہ دے دیا تھا کہ اے ابو ہریرہ لما رأیت حرصک علی الحدیث، تم نے جو سوال پوچھا ہے آج سے اس سے پہلے مجھ سے کسی نے سوال نہیں کیا۔ سوال تھا کہ اے اللہ کے نبی قیامت کے دن آپ کی شفاعت کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو ہریرہ تم سے پہلے مجھ سے سوال کسی نے نہیں پوچھا۔ وجہ اللہ کے نبی نے بتلائی، کیوں؟ اللہ کے نبی نے بتلایا اے ابو ہریرہ تمہارا جو حرص ہے، تمہاری جو چاہت ہے حدیث کے علم کو سیکھنے کے سلسلے میں یہ بہت زیادہ ہے، اسی وجہ سے تم نے مجھ سے سوال کیا۔ جہاں ایک طرف اللہ کے نبی ابو ہریرہ کو علم کے طالب حاصل کرنے والے قرار دیتے ہیں، فقیہ، محدث الامہ قرار دیتے ہیں، وہی کچھ مشرک ان کو غلط الفاظ سے ملقب کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جن کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے اللہ، اے پروردگارہ، ابو ہریرہ آ کے شکوہ کرتا ہے، کہتا ہے ماں مسلمان نہیں ہو رہی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرما دے ماں مسلمان ہو جائے، بڑا دکھ ہے، افسوس ہے۔ اللہ کے نبی تھے جنہوں نے ابو ہریرہ کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کی ماں کو اسلام سے نواز دے۔ ابو ہریرہ گھر جاتے ہی رہتے ہیں، ماں نہ دھو کر بیٹھتی ہے، کلمہ شہادت کا اقرار کر کے کہتی ہے اے میرے بیٹے میں اسلام لالی۔ ابو ہریرہ خوشی سے نبی اکرم کے پاس آ کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ایک دعا تو کر دی، اور ایک دعا کر دیجئے کہ تمام امتی، تمام مومنوں کے نزدیک مجھے اور میری ماں کو محبوب ترین بنا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی حببہم، اے اللہ تمام لوگوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ تمام لوگ حضرت ابو ہریرہ ان کی ماں سے محبت کرنے لگ جائیں۔ یہ دعا اللہ کے نبی نے کی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جب دعا کی تب سے لے کر آخری وقت تک کوئی ایسا مومن بندہ نہیں جس نے میرے کلام کو سنا، جس نے مجھے دیکھا، مگر یہ کہ وہ مجھ سے محبت نہ کر بیٹھا ہو، اس نے مجھ سے محبت کی ہی، اگر مومن ہے تو اس نے مجھ سے محبت کی۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ اور جہاں جن کے پاس ایمان نہیں، جن کے پاس نفاق ہے، جن کے پاس منافقت ہے، تو بھلا وہ کیسے ابو ہریرہ سے محبت کر سکتے ہیں؟ یہ وہ ابو ہریرہ تھے کہ جنہوں نے رضائے الہی کی خاطر رب ذوالجلال کی رضا کو چاہنے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے اتنی زیادہ قربانیاں دی۔ آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ ہم مسلمان اپنے لیے ہی کچھ قربانیاں دینا چاہتے ہیں، دین اسلام کی سربلندی کے لیے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی سربلندی کے لیے ہم کچھ کام نہیں کرنا چاہتے۔ نہ ہمیں لا الہ الا اللہ کا مفہوم پتہ ہے، نہ ہمارے بچوں کو لا الہ الا اللہ کا مفہوم پتہ ہے، نہ ہم چاہتے ہیں کہ رب کی رضا ہمارے پاس آ جائے، لیکن بازار میں نکلے تو کہتے ہیں کہ رب تو ہم سے ہی راضی ہے، تو بھلا رب تم سے کیسے راضی ہوگا جب تم نے کلمہ شہادت کے معنی کو ہی نہیں سمجھا، جب تم نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہی حاصل نہیں کیا۔ یاد رکھو اگر رب کی رضا چاہنا ہے تو ابھی بھی دروازہ کھلا ہے۔ جس طرح صحابہ کو رضا ملی تھی اسی طرح تم کو بھی رضا مل سکتی ہے۔ کیسے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود فرما دیا والذین اتبعوہم بإحسان، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اتباع کرے اور کس طریقے سے کرے، احسان کے ساتھ کرے، تو اس کے لیے بھی رب ذوالجلال رضا کا اعلان کرتا ہے اور ان سے بھی رب ذوالجلال راضی ہونے کی بات کرتا ہے۔ تو آئیے ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کے بتلائے گئے طریقے پر چلیں، ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کے ساتھ جس طرح ان کا طریقہ بتلایا گیا ہے اس کو احسان کے ساتھ مانیں۔ احسان کا کیا مطلب؟ احسان کا معنی 3 چیزوں میں بٹا ہوا ہے۔ ان کی طرح ایمان لانا جس طرح سے صحابہ کرام نے لایا، ان کی طرح ایمان لانا جس طرح سے صحابہ کرام نے لایا، ان سے صحابہ کرام سے محبت کرنا، ان سے جب ان کا نام آئے رضی اللہ عنہ پڑھنا، ان سے ان کے سلسلے میں نرم گفتگو کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اے لوگوں، ہو سکتا ہے صحابہ کرام معصوم تو نہیں، خطا کار ہوں گے، اگر ان سے کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور ان غلطیوں کا تذکرہ تمہارے سامنے آئے، ان کے پاس پائے جانے،
فتنوں کا تذکرہ تمہارے سامنے آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، تو تم اس کی پرواہ نہ کرنا، اس پہ بات نہ کرنا، کیونکہ یہ صحابہ یہ معفو عنہ ہے، ان کو آلریڈی بخش دیا گیا ہے۔ وہ جب ان کا نام اس طرح سے لیا جائے، غلط انداز سے لیا جائے، فامسکوا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اے لوگوں اپنی زبانوں پر تالے لگا لینا، اپنے منہ کو صحابہ کے سامنے نہ کھولنا، یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہے۔ اس طرح سے صحابہ سے محبت کریں گے، احسان کو پائیں گے، اور اسی طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اور زندگیوں کو اگر دیکھیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا کہ غار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھپ گئے۔ کفار قریش، مشرکین قریش قتل کے ارادے سے نکلتے ہیں کہ ابو بکر اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ جا رہے تھے مل جائے، ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن غار میں حضرت ابو بکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور قرآن کریم ان کی اس قربانی کے سلسلے میں فرماتا ہے وقال لصاحبہ لا تحزن، کہ اللہ رب الجلال نے ابو بکر کو بشارت دی کہ اے ابو بکر تو نے جو میری رضا چاہنے کے لیے پریشانیاں جھیلی ہیں، اس وجہ سے آج میں تجھے کہتا ہوں لصاحبہ کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے والا ہے۔ یہ حضرات گرامی حضرت ابو بکر تھے۔ یہ ابو بکر کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں وافقت ربی فی ثلاث، کہ جب 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے کوئی بات کہی اور رب الجلال میری بات کی تائید میں اپنی وحی کو آسمانوں سے نازل کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے عمر کی قول کی تائید کر دی۔ یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جن کے سلسلے میں رب الجلال نے جن کی تائید کرتے ہوئے قرآن کے احکام کو جاری فرما دیا۔ اس کے بعد آئیے حضرت ربیعہ الاسلمی، یہ کون تھے؟ یہ اہل صفہ میں سے تھے، یہ وہ صحابی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات بھر پانی لے کے ٹھہرتے کہ نبی تہجد پڑھنے جائیں تو میرے پانی سے وضو کر لیں، نبی تہجد پڑھنے جائیں تو میرے ڈالے ہوئے پانی سے وضو کر کے تہجد پڑھے۔ یہ ربیعہ تھے۔ ان کے بارے میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ربیعہ تم ابھی پانی لے کے میرے وضو کی ٹینشن میں کھڑے ہو کہ میں وضو کروں اور تہجد پڑھوں، سنو تم نے بہت قربانیاں دی، سنو سل آج تمہارے لیے بڑا خوشی کا دن ہے، آج جو مانگنا ہے مانگ ربیعہ، آج میں تجھ کو نوازوں گا، رب سے مانگ کر۔ ربیعہ نے جیسے سنا اللہ کے نبی سے کہ سل مانگ، ربیعہ نے کیا مانگا، اس میں اللہ رب العزت کی رضا انہوں نے پائی۔ ربیعہ نے کیا مانگا ذرا سوچیں، آج کی مسلمانوں سے پوچھ لیا جائے، پوچھو کیا چاہتے ہو؟ مسلمان آج کا کیا کہے گا؟ گھر بار چاہیے، مال و دولت چاہیے، وہ چیزیں چاہیے جو زندگی کو ہموار کر دے، وہ چیزیں چاہیے جو ہمیں لگژری لائف اسٹائل دے دیں، وہ چیزیں چاہیے جو ہمیں معاشرے میں بڑے عہدے والا بنا دے۔ لیکن ربیعہ مانگ سکتے تھے۔ ربیعہ نے کیا مانگا؟ کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں تو صرف ایک چیز چاہتا ہوں اللہ کے نبی، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں جب آپ ہوں اور جنت میں جب میں ہوں تو میں آپ کے ساتھ جس طرح دنیا میں ساتھ میں ہوں ویسے جنت میں بھی آپ کی مرافقت میں رہوں، آپ کے ساتھ رہوں، آپ کا رفیق بن کے رہوں، آپ کا دوست بن کے رہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب غیر ذالک یا ربیعہ، بس اتنا ہی ہے اور کچھ نہیں مانگنا، آج خوشخبری کا دن ہے۔ ربیعہ نے کہا لا یا رسول اللہ، نہیں اتنا ہی مانگنا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ چاہتے ہو، رب کی رضا چاہتے ہو، رب کی طرف سے رضی اللہ عنہ چاہتے ہو تو ربیعہ کثرت سے سجود کرو، کثرت سے نماز پڑھو، تمہاری دعا رب کی بارگاہ میں قبول کر لی جائے گی۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے رضا رب کی چاہنے کے لیے ایسے ایسے قربانیاں انجام دی، ایسی ایسی چیزوں کو انجام دیا کہ جن کے بارے میں آج کے مسلمان کو سوچنا چاہیے اور غور و فکر کر کے ان کے طریقے کو اپنانا چاہیے، ورنہ ان کے طریقے کو اگر چھوڑ دیا جائے، ان کے سلسلے میں بغض رکھ دیا جائے، جبکہ ان کے سلسلے میں ان سے محبت کرنا ایمان کو کامل بناتا ہے، ان سے دفاع، ان سے مرافقت والی چالیں چلنا مسلمان کو منافق بناتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں اور ان سے اسباق حاصل کریں۔ اب اگلے خطبے میں کچھ باتیں رکھ کر خطبے کو ختم کیا جائے گا۔
مسلمانوں، اہل ایمان والو جان لو، ابھی ہم نے پہلے خطبے میں صحابہ کرام کی زندگیوں سے کچھ مثالوں کو پڑھا، کچھ مثالوں کا علم حاصل کیا، اس کی وجہ جان لی کہ ان کو اپنا کے ہمیں رب کی رضا چاہنا ہے صحابہ کی طرح۔ تو آئیے جان لیجئے، آج ہم جانے تو صحیح کہ ہم اس راستے پر کیوں نہیں چل پا رہے ہیں، صحابہ کے بتلائے ہوئے طریقے کو کیوں نہیں اپنا رہے ہیں۔ اسباب کو بھی تو جاننا ضروری ہے کہ ہمارے اندر کیا خامیاں ہیں۔ تو آئیے حضرات ہم جانتے ہیں کہ آج مسلمانوں کا کیا المیہ ہے۔ سب سے پہلا مسلمانوں کا المیہ یہ ہے، حالات یہ ہیں مسلمانوں کے کہ مسلمان اللہ رب العزت کی طرف سے جاری کردہ احکامات سے بے رغبتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ جہاں پر مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ نبی کے بتلائے ہوئے طریقے پہ نماز ادا کرو، نبی کے بتلائے ہوئے طریقے پر شکل و صورت بناؤ، داڑھی رکھو، مونچھ کاٹو، بالوں کو یہودیوں کی طرح سے نہ کاٹو، جہاں پر یہ تعلیمات دی جاتی ہے، مسلمانوں کا المیہ یہ ہے حضرات، اللہ کی رضا نہ پانے کی وجہ یہی ہے حضرات کہ اللہ رب العزت نے جہاں پر قرآن میں نازل کیا تھا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ اے لوگوں، اے منافقوں، تمہاری یہ حرکتیں ہیں کہ تم قرآن کے کچھ حصے کو مانتے ہو لیکن قرآن کے پھر کچھ حصے کو تم انکار کر کے جھٹلا دیتے ہو۔ تو آج مسلمانوں کا یہی حال، جو پسند آئے وہ لے لیا جائے، جو پسند نہ آئے اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کا انکار کر دیا جائے۔ اللہ رب الجلال نے ہم سے کہا کہ اے لوگوں، صحابہ کی طرح دین کو اپنانا ہے تو مکمل اپناؤ۔ دین اسلام یہ کوئی بوفے کی شکل نہیں کہ جو پسند آئے وہ کھا لیا جائے، جو ناپسند آئے وہ چھوڑ دیا جائے۔ مسلمانوں کے اندر یہ خرابی ہے کہ مسلمان اپنی خواہش کے مطابق دین اسلام سے احکامات کو لیتا ہے اور جو خواہشات کے مخالف ہوں ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور پھر مسلمانوں کا دوسرا المیہ یہ ہے، یہ دوسری خرابی ہے جن سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے، وہ رب ذوالجلال کی تقدیر پر شکایت کرنا ہے۔ جہاں رب ذوالجلال ہم سے کوئی ایسا کام کروا دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبت و آلام لاحق ہوتے ہیں، ہم رب ذوالجلال سے بلان کہہ کے کہتے ہیں کہ اے اللہ تو نے ہمارے ساتھ ایسے کیوں کر دیا، جبکہ صحابہ کرام کا کیا معاملہ تھا؟ مصیبت آتی تو کیا کہتے؟ حضرت بلال احد احد مصیبت آئی نہیں کہا رب ذوالجلال کیوں ریگستان میں ملا رہا ہے، رب ذوالجلال سے کہا اے اللہ تو اکیلا ہے، اے اللہ تو اکیلا ہے۔ یہ حضرت بلال تھے۔ آج ہمارے پاس مصیبتیں آئیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ سوچیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، کہ جب پروردگار کسی سے محبت کرنے لگ جائے، کسی کو پسند فرمانے لگ جائے، کیا کرتے ہیں رب ذوالجلال؟ ابتلاهم، ان کو آزماتے ہیں۔ رب ذوالجلال کے مومن بندے جن سے رب محبت کرتا ہے ان کو دنیا میں آزمایا جاتا ہے، اور یہی رب کی محبت کی نشانی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائی ہوئی حدیث پر عمل کرنا چاہیے کہ ان اصابتہ سرا، کہ جب ان کو خوشحالی لاحق ہوتی، شکرا، تو وہ شکر گزار ہو جاتے، رب کے سامنے سجدے کر کے کہتے اے اللہ تیرا شکریہ ہے۔ اور وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّا، اور جب مومن بندوں کو ناخوشی لاحق ہوتی ہے، بدحالی آ جاتی ہے، پریشانیاں آ جاتی ہیں، کیا کہتے ہیں مومن بندے؟ کہتے ہیں صبر، آؤ میں صبر کر کے بتلاتا ہوں۔ اے شیطان مردود، اگر تو یہی چاہتا ہے تو آ دیکھ میرے صبر کو، میں رب کی اطاعت کے لیے صبر بھی کر سکتا ہوں، رب کی دین پر استقامت سے ڈٹ بھی سکتا ہوں۔ یہ مسلمانوں کا حال ہونا چاہیے، لیکن مسلمانوں کا حال بہت خراب ہے، تقدیر پر لوگ شکایت کرتے پھرتے ہیں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے حضرات۔ اس کے بعد مسلمانوں کا اور ایک المیہ یہ ہے کہ مسلمان آج صرف دنیا کی رضا چاہتا ہے، رب کی رضا نہیں چاہتا۔ مسلمان سوچتا ہے کہ میں دنیا میں کامیاب ہو رہا ہوں، دنیا میں کامیاب ہو جاؤں، پیسہ والا ہو جاؤں، نمازیں نہ پڑھوں، روزے نہ رکھوں، حج نہ کروں، عمرہ نہ کروں، صرف رب کی بارگاہ میں پیسہ لگا دوں اور کچھ نہ کروں۔ مسلمان سوچ کر کہتا ہے کہ میں تو اللہ سے راضی ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب الجلال فرماتے ہیں قرآن کریم میں، اے لوگوں جو دنیا کی زینت چاہتے ہو، دنیا کی زندگی چاہتے ہو، اگر ایسا ہی تمہارا ارادہ ہے تو آؤ ہم تمہاری چاہت کے مطابق تمہیں دنیا دے دیتے ہیں، ہم تمہیں تمہاری چاہت کے مطابق دنیا میں زینت دے دیتے ہیں، لیکن یاد رکھنا جب آخرت میں آؤ گے تو نار جہنم کے سوا تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔
یہ اللہ رب الجلال نے فرمایا تھا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سب سے پہلے معرفت الہی کو حاصل کرنا ہے۔ ہمیں جاننا ہے کہ ہمارا رب اگر کچھ فیصلے کرتا ہے تو کن احکام کی بنیاد پر، کن حکمتوں کی بنیاد پر کرتا ہے۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارا رب حکیم ہے، حکمت والا ہے، ہمارا رب علیم ہے، ہمارے حالات کو بخوب جانتا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ سے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اے اللہ اگر تو نے یہ چیز میرے اوپر ڈال دی جو مجھے پسند نہیں، جو مجھے مکروہ لگتی ہے، جس سے مجھے کراہیت ہے، تو اے اللہ ضرور اس میں خیر ہوگا۔ رب الجلال کو اگر بندہ جان لے گا تو وہ یہی کہے گا، اور جب اس کے اوپر شر آ جائے تو بندہ کہے گا رب الجلال یہ جو شر میرے اوپر آیا ہے، پریشانی آئی ہے، یہ بھی اسی میں بھی خیر ہے اللہ، اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ مومن بندہ یہ کہتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ رب کی معرفت جانے، رب کو جانے کہ میرا اللہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں وہ کون ہے، اس کے اسماء کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں۔ مسلمان جب یہ جان لے پھر اس کو جاننا چاہیے کہ ہم نے دین کا علم حاصل کر لیا، اب آخر دل کو سکون ملے تو کیسے ملے، اطمینان ملے تو کیسے ملے۔ اللہ رب الجلال نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے مسلمانوں یاد رکھو اگر تم پریشان پھر رہے ہو تو میرا ذکر کرو، قرآن پڑھا کرو۔ آپ کو اور ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ قرآن پڑھیں، رب کی نمازوں میں قرآن پڑھیں، رب کی نمازوں کے علاوہ میں قرآن پڑھیں، چلیں تو استغفار کریں، اللہ اکبر کہیں، سبحان اللہ کہیں، وبحمدہ کہیں، رب الجلال کی تعریفیں بیان کریں۔ جب ہم رب الجلال کا کلام پڑھتے ہیں، رب الجلال کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، اس کا شکر بجا لاتے ہیں، تطمئن القلوب، تو اللہ رب العزت ضمانت لے کے کہتا ہے کہ اے لوگوں تب تو تم کو دلوں کا چین ملنا کمپلسری ہے، دلوں کا اطمینان ملنا کمپلسری ہے۔ اس کے بعد جانیں کہ جب ہم نے رب کے ذکر سے اپنے دل کو اطمینان ملا لیا، سکون ملا لیا، تو آخر ہم جانیں کہ رب کی رضا چاہنے کے لیے، جیسا کہ موضوع چل رہا ہے، اس رب کی رضا، خوشنودی اللہ رب العزت کی طرف سے رضی اللہ عنہ، یہ چاہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ حضرات ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، اور خود ابو ہریرہ بھی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، جن کے بارے میں لوگ غلط باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں بتلایا کہ من قال رضیت باللہ ربا، ہمیں اور آپ کو ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے من قال رضیت باللہ ربا، جس نے یہ کہا کہ میں رب سے راضی ہوں اس طور پہ کہ رب میرا رب ہے، رب میرا پالنہار ہے، رب میرا الہ ہے، رب میرا ہی خالق و مالک ہے، جو یہ کہہ دے کہ اے اللہ میں تیری ربوبیت پر ایمان لاتا ہوں۔ کیسے ایمان لاتا ہوں؟ راضی ہو کر، خوش ہو کر، وہ بھی اسلامی دینہ۔ اور جب رب پر ایمان لائے پھر بندہ کہے کہ اے اللہ اب میں تیرے دین پر بھی راضی ہو کر خوش نودی کے ساتھ ایمان لاتا ہوں، دین اسلام کو دین اسلام مانتے ہوئے اس پر عمل کرتا ہوں، تیرے دین پر عمل کر کے تیرے دین کی مدد کرتا ہوں، اور تب تو مجھے تیری مدد دینے والا ہے۔ اس کے بعد جب بندہ رب کی ربوبیت کا اقرار کر لے رضامندی سے، اس کے دین اسلام کو مان لے رضامندی سے، رضامندی شرط ہے کہ جب بندہ کہے وہ بھی محمد رسولہ، اور اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ یہ تیرے سچے رسول اور نبی ہیں، جب بندہ رضامندی کے ساتھ یہ تین چیزیں کہہ دیتا ہے، دعا کر لیتا ہے، اللہ کے نبی نے بشارت دی کہ اے لوگوں جان لو وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس کو جنت ملنا ہی ہے۔ رب الجلال نے ہم سے نبی کے ذریعے سے یہ وعدہ کرایا، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان دعاؤں کو اپنی زبان سے جاری کریں، اور صحابہ کرام کے تعلق سے ایمان لائیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے حسنات ان کے سیئات پر غالب ہیں، ان کا جب فتنوں کے سلسلے میں نام لیا جائے ہم اپنی زبانوں پہ نبی کے کہے مطابق فامسکو تالا لگا لیتے ہیں، کچھ نہیں کہتے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم رب الجلال سے اپنی دعاؤں میں یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں تو صحابہ پر صحیح طریقے سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم رب الجلال کی بارگاہ میں سجدہ کر کے یہ کہے کہ اے اللہ اگر تو شیطان مردود کی طرف سے ہمارے دلوں میں کچھ غل کچھ فساد ڈالتا ہے تو اے اللہ ہمیں اس سے تو بچا لے۔ رب الجلال سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ تیری توفیق کی بنا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں بہت مالدار لوگ دیکھیں، سائنٹسٹ دیکھیں،
عقل مند لوگوں کو دیکھا لیکن دین اسلام کی روشنی سے منور نہ ہو سکے. عقل تو تھی لیکن رب ذوالجلال تیری توفیق نہیں تھی. رب سے دعا کریں اے اللہ تو اپنی ہدایت کے ساتھ ساتھ اپنی توفیق بھی ہمیں دے دے, اور رب ذوالجلال سے دعا کریں کہ اے اللہ تو ہمیں دین اسلام کی مسلمان ہونے کی وجہ سے بحیثیت مسلمان دین اسلام کی تعلیمات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب ذوالجلال سے دعا کرے کہ اے اللہ ساتھ میں ہماری اولاد کو بھی نیکوکار بنا اور ان کو بھی دینی تعلیمات کا حصول عطا فرما. رب ذوالجلال سے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ کی دعاؤں میں یہ دعائیں کرنی چاہیے. اب اخیر میں اللہ رب العزت سے یہی دعا کرتا ہوں جس طرح قرآن کریم میں کہا الذین سبقونا بالایمان, کہ جو لوگ ہم سے پہلے گزر گئے اللہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, ان کی تو مغفرت فرما دے اور ساتھ میں ہماری بھی مغفرت فرما. واخیرا اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. تقیموا للصلاۃ, نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں.